मई में जो युद्ध हुआ था और हिंदुस्तान को उस 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी। अफवाज पाकिस्तान ने 4 रोज़ा जंग में भारत को जोरदार थप्पड़ रसीद किया। फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत ने जंग की फतह में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग़ आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी हमारी फतह पर मुहर सब्त कर दी। सदर ट्रंप भी हर जगह भारत के जदीद लड़ाका तैयारे गिराए जाने का तस्करा करते हैं। Settled 8 raging conflicts, 8 wars. India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. They said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. भारतीय वजीर आज़म ने फोन करके कहा कि वो जंग नहीं चाहते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त खोर्दा मोदी की हकीकत पूरी दुनिया को बता दी। सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी तसादुम के करीब थे। मैंने 350% टैरिफ आयद करने की धमकी देकर जंग रुकवाई। लाखों जाने बचाने पर शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी आमेज बयान पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। सुहेल आफरीदी और हरीपुर के ज़मीनी इलेक्शन के उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब कल तलब। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तकरीर के दौरान मफरूर मुजरिम उमर अयूब भी साथ खड़ा था। चीफ एग्जीक्यूटिव की गैर जिम्मेदाराना रवैये ने ज़मीनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल बना दिया। इंतजामिया, पुलिस, इंतखाबी अमले और वोटर्स को खतरा लाहक हो गया। वजारत दाखिला इलेक्शन कमिश्नर के KP को IG और चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की हिदायत। ज़मीनी इलेक्शन के लिए पाक फौज की खिदमत भी तलब। करप्शन पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। मुआशी तरक्की की सुस्त रवि की बड़ी वजूहात में कमजोर गवर्नेंस और शफाफियत का फुकदान शामिल। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी। टैक्स निज़ाम, एहतिसाब और अदालती अमूर में संगीन मसाइल की निशानदेही। सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खुसूसी मराहत खत्म करने की सिफारिश। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबियां। मुख्तलिफ कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के 30 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक म्यूमन में 4, लकी अहमद में 2, टांक में 1 दहशतगर्द मारा गया। कुर्रम में 2 कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 23 खवारिज हलाक। इलाकों को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए ऑपरेशन जारी। बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कौमी इत्तेफाक राय से किया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अफवाज की शाना बशाना है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत बड़ी कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. डेनमार्क ने भी कलअदम TTP को संगीन खतरा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनिश सफ़ीर ने खिताब में कहा, TTP ने अफ़गान सरज़मीं से पाकिस्तान में मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल हमले किए, जिनमें भारी जानी नुकसान हुआ। TTP की तकरीबन 6000 कारिंदों से पूरे खित्ते में को संगीन खतरात लाहक हैं, जिन्हें अफगानिस्तान में लॉजिस्टिक और दीगर मुआवनत भी मिल रही है। रूस की पाकिस्तान, भारत
اور پاکستان افغانستان تنازعات میں ثالثی کی پیشکش، پاکستان میں روس کے سفیر البرٹ خوریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان کشیدگی اکثر بیرونی قوتوں کی وجہ سے بھڑکتی ہے، روس علاقائی امن اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات کی حمایت کرتا ہے، روس پاکستان کو اہم علاقائی شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے۔ آئین میں درج ہے کہ پارلیمان کی ترمیم عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، یہی بات سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بھی لکھی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا 17 غیر منتخب جج پارلیمان سے زیادہ ذہین اور با اختیار نہیں ہو سکتے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحث تمیز چھوڑ کر مخالفت کی بات پر قائل ہو گئے ہیں۔ کیا پتہ 27 کو میں یہاں ہوں گا کہ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس تفتیش اور اخراج مقدمے کی سماعت میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، پوچھا کہیں یہ کیس بھی آئینی عدالت کا تو نہیں بنتا؟ دنیا میں جہاں بھی آئینی عدالت قائم ہے وہاں ابتدا میں دائرہ اختیار کا مسئلہ آتا ہے، جب کیس مقرر ہوگا تو یہاں والے کہیں گے کہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے، سپریم کورٹ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ آئینی عدالت کا دائرہ اختیار ہے۔ علیمہ خان 11ویں وارنٹ کے بعد راولپنڈی کی عدالت میں پیش، 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے میں دہشت گردی کی دفعہ چیلنج، تمام وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے اور منجمد بینک اکاؤنٹس بحال کرنے کی درخواست، عدالت نے درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وکیل سرکار کو نوٹس جاری کر دیا، پراپرٹی بحق کے سرکار ضبطی کا عمل معطل۔ آئین آبادی بڑھتے ہی صوبوں کے قیام کا تقاضا کرتا ہے، ہمارے 2 آئینی مطالبات پر چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، ایم کیو ایم سربراہ خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس، کہا کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے، ماسٹر پلان کو کرپشن میں تبدیل کیا جا رہا ہے، کراچی کا مقدمہ ایوانوں، عدالتوں اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پر بھی لڑیں گے۔ وزیر اعظم مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، حیدرآباد میں ایڈیشنل اسپیشل اینٹی کرپشن کورٹ کے قیام کی منظوری، کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر آئی ٹی ٹاور بنانے کے لیے پراپرٹی خریدنے کا فیصلہ۔ کراچی میں پانی کی چوری روکنے کا بڑا اقدام، لائنوں کے تحفظ کے لیے قائم واٹر کارپوریشن کا پہلا تھانہ آپریشنل، میئر کراچی مرتضی وہاب نے صاف پانی اور بہتر نکاسی سہولیات کی فراہمی ترجیح قرار دے دی۔ چالان سسٹم سے جعلی نمبر پلیٹ استعمال کرنے والے عناصر کی نشاندہی، شہریوں کے نام پر رجسٹرڈ نمبر پلیٹ کسی اور گاڑی پر استعمال ہونے کا انکشاف، غلط ای چالان موصول ہونے پر شہری کی پولیس کو درخواست، موقع پر اپنایا کہ اس کی گاڑی 2015 کی ماڈل کی ہے جبکہ چالان ہونے والی گاڑی 2012 ماڈل کی ہے۔ ڈمپر جلانے اور اشتعال انگیزی کے مقدمے میں مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد بری، انسداد دہشت گردی عدالت کراچی نے فیصلہ سنا دیا، آفاق احمد کے خلاف لانڈی پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی بختر بند گاڑی کے قریب دھماکہ، 2 اہلکار شہید، 4 زخمی ہو گئے، دہشت گردوں نے گڑی ملنگ کے قریب پولیس گاڑی کو نشانہ بنایا۔ خانیوال میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں 2 افراد جاں بحق، ذیشان اور منظر عباس کے ناموں سے شناخت، حادثے کا ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور موقع سے فرار۔ خیرپور میں 2 گروپوں میں مسلح تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے، علاقے میں شدید خوف و رعب، پولیس کی بھاری نفری روانہ۔ معاہدے کے باوجود اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، سیونی فورسز کے فضائی حملے میں
مزید 28 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیل نے الزیتون، خان یونس، شجاعیہ میں بے گھر افراد کو نشانہ بنایا۔ شہداء میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویہ مکروہ اقدام قرار دے دیا۔ ہاؤس آف کامنز میں بات چیت میں کہا کہ حکومت اسلام فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ مساجد اور مسلم اسکولوں کی حفاظت کے لیے فنڈنگ میں اضافے کا بھی اعلان۔ معیاری تعلیم، صحت اور سیر و تفریح ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ آج دنیا بھر میں بچوں کا دن منایا گیا۔ پاکستان میں آج بھی لاکھوں بچے محنت مزدوری پر مجبور، گھروں، ہوٹلوں، کارخانوں، اینٹوں کے بھٹوں اور دیگر کاروباری مراکز میں جبری مشقت لی جا رہی ہے۔ پاکستان کے مایہ ناز جیولین تھرور ایتھلیٹ ارشد ندیم کے لیے ایک اور اعزاز۔ اسلامک سولیڈیرٹی گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم نے 83.5 میٹر کی بہترین تھرو کی۔ پاکستان کے ہی یاسر سلطان نے سلور میڈل اپنے نام کیا۔ تین ملکی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں زمبابوے اور سری لنکا آمنے سامنے۔ زمبابوے سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹریننگ سیشن۔ دونوں ٹیموں نے کوچز کی نگرانی میں نیٹ سیشن میں حصہ لیا۔ پہلے میچ میں پاکستان نے سیریز کا فاتحانہ آغاز کرتے ہوئے زمبابوے کو 5 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ اور فیض کا محبت، انقلاب اور انسانی حقوق کا پیغام آج بھی عام۔ اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کی 41ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔